اندر 10 چیزیں ہیں، 10 عمل ہیں۔ اس میں پہلا ہے حج بیت اللہ، دوسرا عمل ہے قربانی کا، تیسرا عید کی نماز ہے، چوتھا تکبیرات تشریق ہے، اور پانچواں عمل روزے ہیں، اور چھٹا عمل خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، اور ساتواں عمل کہ 4 دن روزے رکھنا اس میں حرام ہے، آٹھواں عمل راتوں کی عبادت ہے، اور نواں عمل جیسے محتمم صاحب نے بتا دیا، پرسوں غالباً بتایا تھا کہ جن کو قربانی کرنی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو پھر وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، پھر قربانی کے عمل سے فارغ ہو کر ہی کاٹے۔ لیکن یہ ہے کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے، جو قربانی نہیں بھی کر رہے، وہ بھی انشاءاللہ یہ عمل کر لیں گے تو وہ بھی محروم نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل جو ہمیں دیا ہے یہ حاجیوں سے مشابہت کے لیے دیا ہے، کہ جو حاجی ہیں ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازنے کے لیے ہمیں بھی دے دیا کچھ، ان کی تم بھی مشابہت اختیار کر لو۔ تیرے محبوب کی یا رب صورت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں شباہت لے کر آیا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ 8 ذی الحجہ جب شروع ہوتی تھی، 8 ذی الحجہ کا دن ہوتا تھا، تو جیسے ابھی جو جمعرات کا دن آئے گا وہ 8 ذی الحجہ ہوگا، اگلی جمعرات، تو ایک ٹھنڈی آہ بھرتے تھے 8 ذی الحجہ کی صبح جب حاجی احرام باندھ کے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں کہ آج اللہ کے عاشقوں پر خوشبو حرام کر دی گئی، اور پھر خوشبو نہیں لگاتے تھے، پورا سال خوشبو لگاتے تھے کہ اگرچہ میں وہاں نہیں ہوں لیکن اللہ نے اپنے عاشقوں پر خوشبو کو حرام کیا ہے، میں بھی خوشبو نہیں لگاؤں۔ یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ عشق کے انداز تو نرالے ہوتے ہیں، وہ تو کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ تو لکھا ہوتا ہے کتاب میں کہ بس جب 8 ذی الحجہ شروع ہو جائے نا تو پھر ہم کیا کریں کہ اب ہم یہ کہیں کہ ہم یہاں نہیں ہیں، اب ہم منی کے اندر ہیں۔ اللہ کے دیوانے، اللہ کے عاشق کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت منی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ منی میں ہیں، ہم یہاں نہیں ہیں۔ اچھا 9 ذی الحجہ آ گئے، اللہ کے عاشق کیا کر رہے ہیں؟ میدان عرفات جا رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ میدان عرفات جا رہے ہیں۔ اچھا رات آ گئی، مغرب کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ مزدلفہ جا رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ مزدلفہ جا رہے ہیں۔ رات میں مزدلفہ میں قیام ہے، آج ہمارا رات بھی مزدلفہ میں قیام ہے۔ صبح 10 ذی الحجہ کی صبح عید الاضحیٰ ہے، اب وہ صبح فجر کے بعد منی جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ منی جا رہے ہیں۔ تو ایک ایک فرمائے کہ اس طرح ان کے ساتھ، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ اپنا دل اور دماغ ان کے ساتھ وہاں کریں۔ اس کے لیے بھی بزرگوں کا جو ایک مجرب عمل ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بیت اللہ جانے کے لیے فرمایا کہ جو آدمی پابندی کے ساتھ 5 نمازوں کی اذان کا جواب دے، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ سنت ہے کہ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد درود شریف ہے، اور پھر اذان کے بعد کی دعا ہے۔ بعض لوگ درمیان میں ہی درود شریف شروع کر دیتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، نہیں، اس وقت تو صرف اذان کا جواب دینا ہے۔ جب اذان پوری ختم ہو جائے گی پھر طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا، اور پھر اس کے بعد فرمائیں کہ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ تو یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بیت اللہ کی حاضری عطا فرمائیں گے۔ ایک یہ عمل کرے، اور دوسرا عمل کیا ہے کہ ایک ڈبہ بنائیں اور اس میں پیسے ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں 1 روپیہ اور 1 کروڑ دونوں برابر ہیں، وہ تو پیسوں کی مقدار نہیں دیکھتے، وہ دل کی تڑپ دیکھتے ہیں۔ اصل میں بیت اللہ جو آدمی جاتا ہے وہ پیسوں سے نہیں جا سکتا، وہ طلب اور تڑپ سے جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ طلب اور تڑپ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ طلب اور تڑپ پیدا فرما دیتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حاضری دے دیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اپنی بساط میں جتنا ہے وہ کر لو۔ ایک ساتھی ہمارے وہ حج عمرے کا کام کرتے ہیں، تو مجھے ایک مرتبہ بتانے لگے کہ بعض اوقات لوگ ہمارے پاس جو ہے نا جب پیسے لے کر آتے ہیں تو پورا تھیلا بھر کے لے کر آتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 10 سال میں پیسے جمع کیے، اس میں 10 کے نوٹ، 20 کے نوٹ، 50 کے نوٹ، 100 کے نوٹ، اس طرح کر کے لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے غنی ہیں، تو اس کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اگر ہم روزانہ 1 روپیہ ڈال سکتے ہیں نا، ہم 1 روپیہ ڈال دیں کہ اللہ میری تو حیثیت اتنی ہے، ہم 10 ڈال سکتے ہیں 10 ڈال دیں، 20 ڈال سکتے ہیں 20، 50، 100، جس کی جو حیثیت ہے وہ ڈالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ارے تم کتنے جمع کرتے رہو گے، چلو ایسے ہی آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دیں گے کہ خود ہی اللہ تعالیٰ بلا لیں گے اپنے یہاں۔ تو یہ 2 کام انشاءاللہ کر لیں گے نا تو بیت اللہ کی حاضری مل جائے گی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے گھر کی حاضری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ اور 10واں عمل تھا، تو 10 چیزیں ہیں اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا کہ ویسے تو ہر وقت ہی گناہ منع ہے، حرام ہے، لیکن ان دنوں کے اندر خاص طور پہ فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرو۔ تو یہ جتنی بھی نفلی عبادت، یہ سب نفلی عبادات ہیں۔ تو نفلی عبادات سے جو مقصود ہے وہ فرائض کی استعداد پیدا کرنا ہے، لیکن شیطان نے عجیب ہمیں چکر میں ڈال رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عجیب، یعنی مستحب کے چکر میں ہمیں فرائض سے غافل کر دیتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ قربانی، اب قربانی تو ہو رہی ہے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی حج پر جا رہا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس میں فضائل حج میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ حج پر جانے کی وجہ سے میری ایک نماز قضا ہو جائے گی، یعنی ایسے کچھ مراحل آ جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے گا، فرمایا اس کے لیے حج پہ جانا حرام ہے، اس لیے کہ ایک نماز کی تلافی 70 حجوں سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قربانی کا عمل اس میں کیا پسندیدہ ہے کہ مستحب عمل یہ ہے کہ اس کو پہلے سے لا کے آپ پالیں، تھوڑے دن اس کو مانوس کریں، مستحب عمل ہے۔ اچھا، اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ اب شیطان نے کیا چکر میں ڈالا کہ وہ گلی میں لا کے جانور کو کھڑا کر دیا، قنات لگا دی، ٹینٹ لگا دیے، لوگوں کا راستہ بند کر دیا، اب حرام کام ہو گیا۔ رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، لوگوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، کیا ہے ہم تو قربانی کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہ مستحب عمل ہے۔ ابھی 3 دن پہلے رات کو 1 بجے میری آنکھ کھلی تو وہ کھوٹا ٹھوک رہے زمین میں، رات کو 1 بجے۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہو کہ صبح میں جانور لانا ہے؟ تو بھائی دن میں ٹھوک لینا، نیند خراب ہو رہی ہے ہماری۔ تو کیا ہے کہ نہیں، شیطان نے ایسے چکر میں ڈالا۔ تو ایذائے مسلم حرام ہے۔ اب وہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ مستحب عمل نہیں کرے، ایذائے مسلم حرام ہے، اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو لا تظلموا فیہن انفسکم، اصل چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر گناہوں سے بچو۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ سارے نیک اعمال تو ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو ممنوع کام ہے، غیبت بھی اگر ہم کر رہے ہیں، بد نگاہی بھی ہم کر رہے ہیں۔ خواتین کو تو ماشاءاللہ بہت شوق ہوتا ہے روزے رکھنے کا، روزہ رکھ رہی ہے لیکن پردے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور سارے کام ان کے ہو رہے ہیں، لیکن روزہ اور رات کی عبادت سب چیزیں چل رہی ہیں، تو مستحب ہے، نفل ہے یہ، اس کے لیے کہ اس کے ذریعے سے استعداد پیدا ہو فرائض کے لیے۔ تو شیطان نے سارا زور وہاں لگوا دیا، توجہ وہاں کر دی، اور فرائض سے ہمیں غافل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے تو وہ تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ جو 2 طرح کے حکم اللہ نے دیے، کرنے کے اور نہ کرنے کے۔ جو کرنے کے ہیں ان میں تو وقت لگتا ہے، اور جو نہ کرنے کے ہیں ان میں تو وقت بچتا ہے، اس میں آدمی کی طاقت بچتی ہے۔ کوئی نیک عمل ہو، کوئی کہ بھائی آپ نے تلاوت کی مجھے وقت نہیں ملا، کیا آپ نے فلاں عمل کیا کہ مجھے وقت نہیں ملا، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اس میں تو وقت بچ رہا ہے، اس میں وقت لگ نہیں رہا، آدمی کی صلاحیتیں، آدمی کی قوتیں اور آدمی کی طاقتیں اس میں محفوظ ہو رہی ہیں، بچ رہی ہیں، اس میں تو فائدہ ہے۔ تو یہ 10 اعمال 10 ذی الحجہ سے متعلق ادا فرمائیں۔